بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ہود علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو قوم کے افراد نے ان کو بے وقوف اور جھوٹا کہا۔ قوم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کے کیا معنی، صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کا انتظام کیوں کر سکتی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ کائنات کے لاکھوں شعبوں کے لیے ایک اللہ کی کارساز ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے دنیا کے مختلف امور کے لیے الگ الگ معبود قرار دے لیے تھے اور ان کے مختلف نام بھی گڑھ لیے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کی اس تجویز میں بارہا اعتراض کیا کہ اے قوم، کیا تم مجھ سے اس ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند اور دلیل نازل نہیں کی ہے؟ یعنی یہ صرف نام ہی نام ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان ناموں کے پیچھے کوئی طاقت اور اقتدار نہیں۔ تم کسی کو بارش کا رب اور کسی کو ہوا کا، کسی کو پانی کا، کسی کو دولت کا، کسی کو صحت اور بیماری کی خدا کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا بھی رب نہیں ہے۔ لیکن قوم اس حقیقت کو کبھی بھی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ انہیں کسی طرح بھی یقین نہ آتا کہ صرف ایک ہی ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کو کیوں قائم کر سکتی ہے۔ کائنات کے لیے تقسیم کار ضروری ہے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے لیے اہلکار تجویز کرتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتی تھی۔ کائنات کے لیے اللہ کا وجود مانتے و جانتے ہوئے بھی فرضی ہستیوں کو حاجت روائی کے لیے پکارا کرتی تھی۔ ان کے نام پر نظر و نیاز بھی کی جاتی تھی، ان سے دکھ درد میں استغاثہ و فریاد بھی کرتے تھے، اور خوشی و مسرت میں ان کے نام کا وظیفہ بھی پڑھتے تھے۔ اور یہ اتنا قدیم طریقہ تھا کہ ان کے لیے یہ چھوڑنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس طریقے پر ان کی پشتیں گزر گئی تھی۔ موجودہ زمانے میں بھی بعض لوگ کسی انسان کو مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی بھی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ کسی گنج بخش نام سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشے۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں کہ داتا بن سکے۔ کسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا کہ کسی غریب کو نواز سکے۔ کسی کو غوث فریاد رس کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے۔ کسی کو بندہ نواز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود بندہ ہے، بندگی کے بندنوں میں کسا ہوا۔ کسی کو دستگیر کہا جاتا ہے، باوجود یہ کہ وہ خود حاجت مند تھا، کسی کی کیا دستگیری کرتا۔ در حقیقت یہ اور ایسے سب نام محض نام ہی نام ہے، جن کے پیچھے کوئی اقتدار، طاقت اور قدرت نہیں۔ جو ان کے لیے جھگڑا کرتا ہے وہ صرف ان ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کسی حقیقت کے لیے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی حقیقت سمجھانی چاہی، لیکن اتنی کلی حقیقت سمجھی نہ گئی۔ یہ دنیا کا عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے کہ مجبور اور بے بس انسانوں نے اپنے ہی وہم و گمان سے خدائی کا جتنا حصہ جس کو چاہا اور اس کو اپنا مذہب و ایمان بھی بنا لیا۔ قبر سے ایک عجیب آواز۔ ایک نوجوان مسجد میں بیٹا عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک عورت اس کی دیوانی ہو گئی، اس کو اپنی طرف مائل کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن وہ اس کے گھر آ ہی گیا۔ اب فوراً اس کو یہ آیات یاد آ گئی جس کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ خدا ترس ہے، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پھر یہی آیت پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے جان دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اس کے باپ سے تعزیت کی۔ وہ رات کو دفن کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر ان کی قبر پر گئے، اس کی نماز مغفرت پڑھی
اور پھر قبر سے مخاطب ہو کر یوں بولنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نوجوان، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سن کر قبر سے ایک آواز آئی کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ نے مجھے 2 جنتیں بخشی ہے۔ قیامت کے دن دنیا کو اس خطرناک شکل میں لایا جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا قیامت کے دن ایسی بڑیا کی شکل میں لائی جائے گی جس کے سر کے بال کچڑی ہو رہے ہوں گے، جس کی آنکھیں نیلگو ہوگی، جو دانت پاڑ رہی ہوگی، جو نہایت بد شکل ہوگی اور مخلوقات کو جھانک کر دیکھے گی۔ لوگوں سے دریافت کیا جائے گا، کیا اسے جانتے ہو؟ لوگ جواب دیں گے، اللہ کی پناہ جو ہم اسے جانیں۔ انہیں جتلایا جائے گا کہ وہ دنیا ہے جس کی خاطر تم باہم جھگڑتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، ایک دوسرے پر جیتے تھے اور باہم بغض اور نفرت رکھتے تھے اور دھوکے میں رہتے تھے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ پکارے گی، اے میرے رب، میرے پیر اور میرے چیلے کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے مرید اور اس کے چیلوں کو اس کے ساتھ ملا دو۔ جزاک اللہ۔